اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین واللعن الدائم علی اعدائہم اجمعین من الآن الى قیام یوم الدین. اما بعد، ہماری گفتگو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نصیحتوں میں چل رہی ہے جو آپ نے جناب ابو ذر غفاری رحمۃ اللہ علیہ کو فرمائی. الحمدللہ اب یہ سلسلہ اپنے آخری مرحلے میں داخل ہو چکا ہے. آج ہماری گفتگو تکبر کے بارے میں ہے کہ رسول خدا نے فرمایا جہنم میں اکثریت مستکبرین کی ہوگی، یعنی جو دنیا میں تکبر کرتے ہیں وہ جہنم میں جائیں گے، زیادہ تعداد ان کی ہوگی. چنانچہ فرماتے ہیں یا ابا ذر اکثر من يدخل النار المستکبرون، اے ابو ذر جہنم میں جو داخل ہوں گے ان میں اکثریت المستکبرون مستکبرین کی ہوگی، یعنی جو کبر کرتے ہیں، جو غرور کرتے ہیں، جو گھمنڈ کرتے ہیں. فقال رجل، تو ایک شخص نے پیغمبر سے یہ کہا، جب پیغمبر نے یہ ارشاد فرمایا تو ایک شخص نے یہ کہا کہ وَهَلْ يَنْجُو مِنَ الْكِبْرِ أَحَدٌ، کیا کوئی اس سے نجات پا سکتا ہے؟ یعنی کبر سے، غرور سے، تکبر سے کوئی شخص نجات پا سکتا ہے یا رسول اللہ؟ قال نعم، تو حضرت نے فرمایا ہاں کیوں نہیں، اگر کوئی نجات چاہتا ہے تو نجات پا سکتا ہے، یعنی وہ اس سے محفوظ رہ سکتا ہے، وہ کبر سے بچ سکتا ہے. تو کبر سے بچنے کا راستہ بتایا، نجات کا راستہ پیغمبر اکرم نے بتایا. قال نعم، ہاں کیوں نہیں، بچ سکتا ہے انسان، نجات پا سکتا ہے. من لبس الصوف، وہ شخص نجات پا سکتا ہے جو اون کا لباس پہنے. ورکب الحمار، اور گدھے پر سوار ہو. وحلب الانذا، اور بکریوں کا دودھ جو دہتا ہو. وجالس المساکین، اور جو مسکینوں کے ساتھ بیٹھتا ہو. یعنی اگر ایسا شخص ہے تو یہ کبر سے نجات پا سکتا ہے. یہ کیوں پیغمبر نے کہا؟ کیونکہ اون کا لباس پہننا ایک تواضع کی علامت ہے، یعنی تکبر کی علامت نہیں ہے. یعنی اچھے لباس کے ذریعے سے انسان تکبر حاصل کرتا، تکبر متکبرانہ لباس ہوتا ہے. یعنی بعض انسان لباس پہن کے تکبر کرتے ہیں، اچھا لباس. لیکن اگر انسان اون کا لباس پہنے تو یقیناً اون کے لباس میں انسان تکبر نہیں کر سکتا. یہ تواضع کی علامت ہے. اس لیے پیغمبر نے کہا جو اس لباس کو پہنتا ہو وہ گویا متکبر نہیں ہے، وہ نجات پا جائے گا. گدھے پر سوار ہونا یہ بھی نشانی ہے کہ انسان اس سے متکبر نہیں ہو سکتا. ایک انسان چھوٹی سا، مثلا اس زمانے میں اگر کوئی سائیکل پہ جا رہا تو سائیکل پہ تکبر نہیں کر سکتا انسان. ممکن ہے اچھی گاڑی میں تکبر کرے، لیکن اس قسم کی چھوٹی سواریوں پر انسان تکبر نہیں کرتا. یہ گویا ایک تواضع کی علامت ہے. اور دودھ دہنا، یعنی ایک انسان بکریوں کا دودھ دو رہا ہو تو کیا وہ تکبر کر رہا ہے؟ یہ بھی ایک نشانی ہے متواضع ہونے کی، یعنی تواضع ہونے کی ایک علامت کہ انسان یہاں متکبر نہیں ہے، اس لیے کہ وہ بیٹھا دودھ دو رہا ہے. وجالس المساکین، اور جو مسکینوں کے ساتھ، غریبوں کے ساتھ بیٹھتا ہے وہ متکبر نہیں ہوتا ہے. وہ بھی نشانی ہے کہ یہ انسان منکسر المزاج ہے، انکساری کرنے والا ہے، تواضع کرنے والا ہے. تو یہ علامتیں ہیں، یعنی گویا جو اس قسم کا کام کرتا ہے وہ متکبر نہیں ہوتا، وہ نجات پا سکتا ہے. اگر کوئی چاہے کہ نجات پائے تو یہ اس طریقے کا کام کرے تو نجات پا جائے گا.
لہذا انسان بچے تکبر سے. تکبر اللہ کو بالکل پسند نہیں ہے. علماء اخلاق نے تکبر کو اخلاق مذمومہ میں سے قرار دیا ہے، برے اخلاق میں سے قرار دیا ہے. اس کی مدح نہیں ہوئی ہے. حتیٰ کہ علماء نے تکبر کو ام الفساد سے تعبیر کیا ہے. فساد کی جڑ کا نام ہے تکبر. ام الفساد کے معنی فساد کی جڑ، یعنی تکبر جو ہے وہ فساد کی جڑ ہے. بعض علماء نے اس کو اساس الکفر کہا ہے. کفر کی بنیاد کا نام تکبر ہے. انسان جو کافر ہوتا ہے وہ اپنے ضد کی بنیاد پر، تکبر کی بنیاد پر. مستکبرین ہے جو ایمان نہیں لاتے ہیں. یہ جو کافر رہ گئے، مسلمان نہیں ہوئے، ایمان کو قبول نہیں کیا، یہ اسلام قبول نہ کرنے کی جڑ کیا ہے؟ تکبر ہے. لہذا اساس الکفر بھی کہا گیا ہے. تکبر کی بہت ساری نشانیاں ہیں، بہت ساری علامتیں ہیں. انسان متکبر کیا کرتا ہے؟ کیسے پہچانا جائے کہ فلاں شخص متکبر ہے؟ یعنی آپ دیکھیے کہ اگر ایک انسان کسی منزل سے گزر رہا ہو، مومنین بیٹھے ہوں یا بزم مومنین میں آ رہا ہو، یا مومنین کو دیکھے اور وہ سلام کا منتظر ہو کہ لوگ مجھے سلام کریں، تو ایک نشانی تکبر کی یہ ہے. تواضع کی نشانی کیا؟ انسان پہلے سلام کرے، سبقت کرے سلام میں. اور فرما رہے ہیں لہذا ایک نشانی یہ ہے کہ انسان متکبر سلام کا منتظر ہوتا ہے کہ لوگ اسے سلام کریں. اور دوسرے یہ کہ وہ جا کے جب کسی پروگرام، کسی نشست میں جاتا ہے تو جگہ نہ ہونے کے باوجود بھی وہ روضتا ہوا جا کے صدر مجلس میں بیٹھنے کی کوشش کرتا ہے. یہ تکبر ہے. جبکہ انکساری کیا ہے؟ انکساری یہ ہے کہ انسان کو اگر لوگ اجتماع ہو بڑا، لوگ بیٹھے تو جہاں جگہ مل جائے وہیں بیٹھ جائے. یہ تواضع کی علامت ہے. اس کے بعد اب آج یہ دیکھیے کہ تکبر کی قسمیں کیا ہے، یعنی کس سے انسان تکبر کر سکتا ہے. تو کہتے ہیں تکبر کی متعدد قسمیں ہیں. تکبر کبھی خدا کے مقابل میں ہوتا ہے، یعنی ایک انسان، ایک مخلوق خدا، وہ خدا کے مقابل جو ہے تکبر کرتی ہے. جیسے خود شیطان نے خدا کے مقابل میں تکبر کیا، ابلیس نے خدا کے سامنے تکبر کیا. اللہ نے حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کریں، سب نے سجدہ کیا، ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، اس نے تکبر کیا. کبھی کبھی تکبر جو ہے وہ انبیاء الہی کے مقابل میں ہوتا ہے، جیسا کہ فرعونیوں نے، یعنی فرعون کے ماننے والوں نے تکبر کیا. کس کے مقابلے میں؟ کس کے سامنے؟ جناب موسیٰ اور جناب ہارون کے سامنے. اور انہوں نے کہا انو منو لبشرین مثلنا، کیا ہم ان دونوں پر ایمان لائیں جو ہمارے جیسے دو بشر ہیں؟ ان کے مقابل میں تکبر کیا، ایمان نہیں لے کر آئے. اور تکبر کی تیسری قسم، تیسرا مرحلہ یہ ہے کہ انسان دوسروں کے مقابل میں کیا کرتا ہے؟ تکبر کرتا ہے. دوسروں کے مقابل میں یہ تو عام ہے، جیسے زید نے بکر کے سامنے، بکر نے عمر کے سامنے. دنیا میں جو تکبر ہوتا ہے ایک دوسرے کے سامنے، ان کے سامنے یہ تکبر کر رہے ہیں، یہ ان کے سامنے تکبر کر رہے ہیں. یہ تیسری قسم ہے، تیسرا مرحلہ ہے تکبر کا. لہذا انسان کو چاہیے کہ اس سے محفوظ رہے. پروردگار عالم نے جو نماز کو تشریح کیا ہے وہ تکبر سے بچنے کے لیے، کہ انسان جب نماز پڑھے گا تو متواضع ہوگا، نماز پڑھنے والا متکبر نہیں ہوتا ہے. لہذا نماز کے ذریعے سے جب انسان رکوع کرتا ہے، سجدہ کرتا ہے، تو ان ساری چیزوں سے محفوظ رہتا ہے، تکبر اور رذائل اخلاقی سے. چنانچہ خطبہ فدقیہ میں اس سے قبل بھی میں نے کسی منزل پر اشارہ کیا تھا کہ جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے خطبہ فدقیہ میں حاکم وقت کے سامنے جو خطبہ دیا، اس میں یہ جملہ کہا وَالصَّلَاةَ تَنزِيهًا لَكُمْ عَنِ الْكِبْرِ. اللہ نے نماز کو کیوں قرار دیا؟ تاکہ وہ تمہیں منزہ پاک رکھے کبر سے، غرور سے، نخوت سے، تکبر سے.
नमाज को इसलिए करार दिया। और फरमा रहे ये फलसफा बीबी ने बयान किया है खुतबा फ़दकिया में। उसके बाद फिर फरमाते हैं हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या अबा ज़र मन हमला बिज़ाअतहु फ़क़द बरअ मिनल किब्र, यानी मा यश्तरी मिनस सूक। ए अबू ज़र, जो शख्स बाजार से कोई चीज खरीद कर अपने साथ उठाकर अपने घर ले आता है, वो किब्र और तकब्बुर से बरी होता है, दूर होता है। यानी एक इंसान बाजार से एक सामान खरीदता है और खरीद के अपने साथ हाथों में लेकर आता है, तो ऐसा इंसान मुतवाज़े होता है। एक निशानी है कि बाजार से सामान खरीद कर खुद लेकर आए। पैगंबर अकरम की सीरत में, अंबियाए इलाही की सीरत में चीजें देखी गई है कि बाजार से वो चीजों को खरीद कर खुद अपने साथ लेकर आते थे। अइम्मा हुदा अलैहिमुस्सलाम की सीरत रही है। लिहाजा ये तवाज़ो की अलामत है कि इंसान बाजार से एक चीज खरीद के अपने साथ ले आए। हाँ, कभी कभी ऐसा होता है कि एक इंसान मुतकब्बिर होता है, बाजार से सामान खरीद के और अपनी शान को बरकरार रखते हुए दूसरों पर बोझ लाद देता है कि ये मेरे मकान तक पहुंचा दें, ये मेरे घर तक पहुंचा दें। हाँ, अगर कोई मजबूर है तो एक अलग मसला है, लेकिन अगर अपनी शानियत और अपने तकब्बुर को बरकरार रखते हुए किसी पर बोझ डाल दे, इस्लाम इसको पसंद नहीं करता। बल्कि अपने सामान को उठा कर लाना ये तवाज़ो है। लिहाजा किसी पर ये बोझ न डाले। तो ये सारी चीजें आप गौर फरमा रहे हैं। जैसे ऊपर बयान किया गया था, गधे पर सवार होना, दूध दूहना, मिस्कीनों के साथ बैठना, अलामतें इनके सारी है, तवाज़ो है, ये तकब्बुर नहीं। उसी तरीके से बाजार से सामान लेकर आना क्या है, तवाज़ो और इनकिसारी की अलामत है। यहाँ किब्र नहीं हो सकता, ये किब्र और तकब्बुर से दूर होता है ऐसा इंसान। उसके बाद फरमाते या अबा ज़र मन जर्र सौबहु खुयला लम यंजुरिल्लाहु अज़्ज़ व जल्ला इलैहि यौमल क़ियामा। ए अबा ज़र, जो शख्स तकब्बुर की बुनियाद पर लंबा कपड़ा पहनता हो, ऐसा कि वो जमीन पर खत देता हुआ जाता हो, यानी वो गोया पायजामा या नीचे का लिबास इतना बड़ा पहनता हो कि वो जमीन पर खत देता जाता हो, उसका कपड़ा जमीन पर खिंचता जाता हो, खत देता जाता हो, इतना बड़ा हो, तो कहते हैं ऐसा शख्स मुतकब्बिर होता है। यानी वो नीचे का लिबास जो वो पैजामा या दूसरी जो और चीजें पहनता है, अगर वो इतना बड़ा हो कि जमीन पर वो खिंचता जा रहा हो, तो ये तकब्बुर की अलामत है। ऐसे शख्स को अल्लाह कयामत के दिन रहमत की नजर से नहीं देखेगा, वो अल्लाह की रहमत से दूर होगा कयामत में। ऐसा भी इंसान मुतकब्बिर कहलाता है। फिर फरमाते हैं या अबा ज़र इदारतुल मुअमिन इला इंसाफ साक़ैहि वला जुनाह अलैहि फीमा बैनहु व बैन काबैहि। ए अबू ज़र, मोमिन का पायजामा या जो लिबास नीचे मोमिन पहनता है उसे निस्फ पिंडली तक होना चाहिए, यहां तक लिबास होना चाहिए, निस्फ पिंडली तक होना चाहिए, या निस्फ पिंडली और काबैन के दरमियान होना चाहिए, उससे नीचे नहीं होना चाहिए। मोमिन का लिबास यहां तक होना चाहिए, या निस्फ पिंडली तक होना चाहिए, या निस्फ पिंडली और इस टखने के दरमियान होना चाहिए, टखने से नीचे नहीं होना चाहिए, क्योंकि टखने से नीचे होना यह तकब्बुर की अलामत है, और यहां तक होना निस्फ पिंडली या निस्फ पिंडली और टखने के दरमियान होना यह अलामत तवाज़ो और इनकिसारी है। या अबा ज़र मन रफ़अ ज़ैलहु व खसफ़ा नालहु व अफ़र वजहहु फ़क़द बरअ मिनल किब्र। ए अबू ज़र, जो अपने पायजामे को छोटा रखता है ऐसा कि वो जमीन पर न लगता हो, और अपने जूते को खुद अपने हाथों से सिलता हो और अपने चेहरे को खाक पर रखता हो, तो ऐसा शख्स तकब्बुर से दूर है।
یعنی جو شخص اپنے جوتے کو اپنے ہاتھوں سے ٹاکے وہ متکبر نہیں ہے، جو شخص لباس کو اونچا پہنے پائجامے کو وہ متکبر نہیں ہے۔ یہ سب چیزیں علامت تکبر ہے۔ یا انسان جو پیشانی کو خاک پر رکھتا ہو، سجدہ کرتا ہو، یہ تواضع کی علامت ہے، یہ تکبر کی علامت نہیں ہے۔ لہذا انسان ان تمام چیزوں پر غور و فکر کرے۔ اس کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں یا ابا ذر من کان لہ قمیصان فلیلبس احدہما ولیلبس الاخر اخاہ، اگر ایک انسان کے پاس 2 قمیص ہو تو اسے چاہیے کہ وہ ایک قمیص خود پہنے اور ایک قمیص اپنے برادر مومن کو دے دے۔ اور فرما رہے ہیں یعنی اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ ضروری نہیں کہ انسان کے 2 ہو تو ایک اٹھا کے دے دیں، یہاں معنی اضافہ کے ہیں۔ اگر اس کے زیادہ ہے تو جو ضرورت مند ہے اس کو دے دے، اگر 2 ہے ایک سے اس کا کام چل رہا ہے تو دوسرا دے دے اٹھا کے، یا 10 ہے 2-4 سے کام چل جا رہا ہے دوسرے باقی دوسرے مومنین کو پہنائے۔ اور فرما رہے ہیں اگر کسی کے پاس اضافی لباس ہے تو مومن کو جو ہے دوسرا لباس دے دے تاکہ وہ اس سے استفادہ کرے، جو دوسرے پریشان ہیں، دوسرے محتاج ہیں، دوسرے نیاز مند ہیں، ان کو دینا چاہیے۔ اور جو شخص ایسا کام کرتا ہے کہ کسی نیاز مند کسی بندے مومن کو لباس پہناتا ہے جو نیاز مند ہو، اگر ایسا کوئی کرتا ہے تو قیامت کے دن پروردگار اس کو جنت کے سبز لباس کو پہنائے گا، یعنی اس کی قیمت ہوگی اس سبز لباس کی۔ امام سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں من کسا مومنن کساہ اللہ من الثیاب الخضر، یعنی اگر کوئی کسی مومن کو لباس پہناتا ہے تو پروردگار اس کو جو ہے سبز لباس جو ہے پہنائے گا قیامت میں۔ اور دوسرے قرآن مجید نے بھی اس مطلب کی طرف اشارہ کیا ہے وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، تو ان کے اموال میں جو ہے اللہ نے سائل اور جو محروم ہے ان کے لیے حق رکھا ہے، تو حق رکھا ہے تو اگر اضافی لباس ہے تو ان کو اٹھا کے دے، جو مومن نیاز مند اور محتاج ہیں ضرورت مند ہیں ان کو دینا چاہیے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا ابا ذر سیکون ناس من امتی یولدون فی النعیم، اے ابو ذر ان قریب لوگ میری امت میں ناز و نعم میں پیدا ہوں گے، یعنی نعمتوں کے درمیان وہ پیدا ہوں گے، عیش و آسائش میں پیدا ہوں گے۔ جب وہ پیدا ہوں گے تو نعمتیں فراوان ہوں گی، ایسے وہ پیدا ہوں گے۔ اور وہ کریں گے کیا؟ وہ لوگ وَيُغَذُّونَ بِهِ، اور وہ اس کو جو ہے ہمتہم الوان الطعام، وَيُغَذُّونَ بِهِ ہمتہم الوان الطعام، اور وہ کیا کریں گے؟ وہ کیا کریں گے؟ والشراب، وہ طرح طرح کی جو ہے ان کی پوری توجہ یہ ہوگی وہ رنگ برنگ کے کھانے اور رنگ برنگ کے کھانے پینے کو جو ہے اہمیت دیں گے، یعنی رنگ برنگ کا کھانا، رنگ برنگ کا پانی، رنگ برنگ کے مشروبات کو وہ پئیں گے۔ وَيَمْدَحُونَ بِالْقَوْلِ، اور لوگ ان کی مدح کریں گے۔ اولئک شرار امتی، میری امت کے بدترین لوگ ہیں یہ، یعنی جو ناز و نعم میں پیدا ہوں گے نعمتوں کے درمیان اور ان کی پوری توجہ رنگ برنگ کے کھانے اور پینے کے درمیان ہوگی، اور لوگ ان کی مدح کر رہے ہوں گے زبان کے ذریعے سے۔ پیغمبر فرماتے ہیں ایسے لوگ میری امت کے بدترین انسان ہیں۔ لہذا انسان کو ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ چیزیں انسان کو آخرت کو بھلا دے گی ہے، آخرت سے غافل کر دیتی ہے یہ چیزیں۔ لہذا انسان کو چاہیے کہ ان سب چیزوں سے پرہیز کرے، وَإِلَّا وظائف دینی، وظائف پروردگار کی طرف متوجہ نہیں ہوگا، فقراء کی طرف متوجہ نہیں ہوگا، بے نوا کی طرف متوجہ نہیں ہوگا، آخرت کی طرف متوجہ نہیں ہوگا، احکام الہی کی طرف متوجہ نہیں ہوگا۔ لہذا اسے چاہیے کہ ان چیزوں سے پرہیز کرے۔ اس کے بعد حضرت فرماتے ہیں یا ابا ذر من ترک لبس الجمال وهو يقدر علیہ تواضعا للہ عز وجل فقد کساہ حلۃ الکرامہ
اے ابو ذر جو زینت کو اور بہترین لباس کو پہننا ترک کر دے اللہ سے تواضع کرتے ہوئے، یعنی اللہ کے لیے ترک کر دے، تواضع کرتے ہوئے اللہ کے سامنے اپنی زینت کو، یعنی زینت نہ کرے، اچھا لباس خوبصورت نہ پہنے، جبکہ وہ اس پہ قدرت رکھتا ہے۔ ایک انسان قدرت نہیں رکھتا تو قابل تعریف نہیں ہے، لیکن ایک انسان قدرت رکھتا ہے، اس کے پاس پیسے ہیں، مال و دولت ہے، بہترین لباس پہن سکتا ہے، اپنے کو زینت بھی دے سکتا ہے، لیکن اللہ کے لیے تواضع کرتے ہوئے وہ ان چیزوں کو ترک کر دے تو پروردگار اس کو عزت و کرامت کا لباس عطا کرے گا۔ اور فرما رہے ہیں یعنی اگر انسان بہترین لباس پہن سکتا ہو لیکن نہ پہنے، زینت کر سکتا ہو، زینت نہ کرے اللہ سے تواضع کرتے ہوئے، تو یہ کیا ہے؟ اس کو پروردگار پاداش میں، اجر میں، ثواب میں اس کو عزت و کرامت و شرافت کا لباس پہنائے گا۔ یہ اللہ کے نزدیک پسند ہے۔ زینت اور خوبصورت لباس اگر انسان تکبر کے لیے نہ پہنے، یعنی اس تکبر اس سے قصد نہ ہو، یوں ہی پہنے تو یہ مباح ہے، حلال ہے، انسان پہن سکتا ہے، ایسا نہیں ہے، زینت بھی کر سکتا ہے، اچھے لباس بھی پہن سکتا ہے، لیکن اگر وہ تکبر نہ ہو، یہ سب سے ہٹ کر جائز ہے اس کے لیے پہننا، حلال ہے، لیکن پھر بھی وہ نہ پہنے تو پروردگار اس کے صلے میں اس کو عزت و کرامت و شرافت کا لباس پہنائے گا۔ آپ یہ کر کے دیکھیں، آپ خوبصورت لباس نہ پہنے اللہ کے لیے، دیکھیے اللہ آپ کو کرامت اور شرافت کا لباس پہنائے گا۔ چنانچہ یہ چیز تواضع جو ہے اللہ کو پسند ہے، اس نے تواضع کی بنیاد پر، انکساری کی بنیاد پر خوبصورت لباس اللہ کے سامنے یہ تواضع کر رہا ہے، تو اللہ بھی اسے لباس کرامت عطا کر رہا ہے۔ اور یہ تواضع ایک نعمت ہے۔ اگر کوئی اچھا لباس نہیں پہن رہا ہے تواضع کرتے ہوئے، تو تواضع ایک ایسی نعمت ہے جس پہ کوئی حسد نہیں کر سکتا۔ امام حسن عسکری علیہ السلام فرماتے ہیں التواضع نعمت لا یحسد علیہا، تواضع ایک ایسی نعمت ہے کہ جس پر حسد نہیں کیا جا سکتا، یہ نعمت سے تعبیر کیا ہے۔ لہذا ایسا انسان اگر وہ لباس کو نہیں پہن رہا تواضعاً، اللہ سے تواضع کرتے ہوئے، اللہ کے سامنے انکساری دکھاتے ہوئے، تو ایسے انسان کو پروردگار انعام میں لباس کرامت پہنائے گا، لباس شرافت اسے عطا کرے گا۔